میرے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ کی زندگی اچھی گزر رہی ہوگی، کامیابی کی طرف آپ کا سفر شروع ہو گیا ہوگا اور کافی حد تک آپ نے سفر طے کیا ہوا ہوگا۔ کامیابی کے لیے بہت سارے سکلز کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک امپورٹنٹ سکل جو ہے وہ ہے کریٹیو تھنکنگ۔ کریٹیو تھنکنگ کا مطلب ہم نے محدود کیا ہوا ہے۔ ہم نے اس کو محدود کیا ہوا ہے صرف سائنس، انجینئرنگ، آرٹ اور رائٹنگ کے لیے۔ یقیناً بجلی ڈسکور کرنا کریٹیو تھنکنگ کی وجہ سے ہے۔ پولیو کے ویکسین کریٹیو تھنکنگ کی وجہ سے ڈسکور ہوا ہے۔ ایک ناول لکھنے والا کریٹیو تھنکنگ کی مدد سے ناول کمپلیٹ کرتا ہے۔ یقیناً یہ کریٹیو تھنکنگ کا ہی نتیجہ ہے، لیکن کریٹیو تھنکنگ یہیں تک محدود نہیں ہے۔ ایک لو انکم والی فیملی اپنے بچے کو کسی بڑی یونیورسٹی یا بڑے کالج میں داخلہ دیتے تو یہ بھی کریٹیو تھنکنگ ہے۔ ایک شائی اور انٹروورٹ بندہ پبلک کے سامنے بولتا ہے، اسپیچ کرتا ہے، یہ بھی کریٹیو تھنکنگ کا نتیجہ ہے۔ ایک بندہ کسی ویران جگہ کو ایک پارک میں یا پکنک اسپاٹ میں کنورٹ کرتا ہے تو یہ بھی کریٹیو تھنکنگ ہی کی وجہ سے۔ ان شارٹ، اگر ہم کریٹیو تھنکنگ کو ڈسکرائب کریں، ڈیفائن کریں، تو کریٹیو تھنکنگ کا مطلب کسی کام کو نئے اور بہتر طریقے سے کرنا ہے۔ تو کریٹیو تھنکنگ سٹارٹ ہوتا ہے، اس کا جو بیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلیف سے۔ یہ یقین رکھنا کہ آپ کر سکتے، آپ کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو ٹریڈیشنل سوچنے کا طریقہ ہے وہ تھوڑا سا کنجسٹڈ ہے، نیرو مائنڈڈ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی کام سالوں سے ہو رہا ہے ایک طریقے سے تو یہی طریقہ بیسٹ ہے، اس طریقے کو چینج کرنا صحیح نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کلاس میں لیکچر جو میتھڈ ہے وہ بہت عرصے سے چل رہا ہے اور اکثر ٹیچر یہ سوچتے ہیں کہ یہی بیسٹ طریقہ ہے اور اسی طریقے کو ہی اپنانا چاہیے۔ اب وہ ٹیچر جب اس سوچ کے ساتھ اپنے لیکچر کی پریپریشن کرتا ہے تو اس کی سوچ محدود ہو جاتی ہے۔ وہ صرف لیکچر میتھڈ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے اور کسی دوسرے میتھڈ کے بارے میں وہ سوچتا بھی نہیں ہے۔ ٹریڈیشنل تھنکنگ کا ایک اور نقصان ہے، ہم اکثر سوچتے ہیں کسی کام کے بارے میں کہ یہ کام کسی نے اب تک کیا ہی نہیں ہے تو یہ کام امپاسبل ہوگا۔ تو جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام امپاسبل ہے تو ہماری سوچ وہیں پر رک جاتی ہے، ہم اس کام کو کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو اس ٹریڈیشنل وے آف تھنکنگ کو چینج کرنا ہو تو اس کے لیے 4 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا، اپنی ڈکشنری سے، اپنی ویکیبلری سے امپاسبل کے ورڈ کو نکال دیں، کیونکہ جب آپ امپاسبل کسی کام کے بارے میں سوچیں گے کہ یہ امپاسبل ہے تو آپ کی سوچ وہیں پر رک جاتی ہے، جبکہ جب آپ سوچتے ہیں کہ یہ کام پاسبل ہے تو آپ کو اس کام کو کرنے کے لیے آئیڈیاز مل جاتے ہیں، نئے نئے میتھڈس کے بارے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اپنی ڈکشنری سے، ویکیبلری سے امپاسبل کے ورڈ کو نکال دیں۔ سیکنڈ میتھڈ، ہمیشہ آئیڈیاز کو، پلانز کو، ویز کو، میتھڈس کو، ٹیکنیکس کو ایبزارب کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں کرے گا، یہ فضول ہے، یہ ٹائم ضائع ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالیں اور آئیڈیاز کو ایبزارب کرنے کی، ریسیو کرنے کی کوشش کریں۔ تھرڈ ون، ایک ایکسپیریمنٹل پرسن بنے، ایک ایسا بندہ جو چیزوں میں ایکسپیریمنٹس کرتا ہے، ٹیکنیکس میں ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، ہمیشہ ایک ٹریڈیشنل طریقے کو فالو نہیں کرتا، چاہے وہ ٹیکنیک کتنا ہی پرفیکٹ کیوں نہ ہو، وہ پھر بھی اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اپنے روٹین کو چینج کریں، نئے راستے کو اپلائی کریں،
जॉब पर जाने के लिए या स्कूल में जाने के लिए रूट्स को चेंज करें, नई किताबें पढ़ें, नए लोगों से बात करें, नए दोस्त बनाएं। तो इससे आपका जहन ओपन हो जाता है, नए एक्सपीरियंस का सामना आपको करना पड़ता है, जिससे आप नई चीज़ें सीखते हैं। चौथा, मुख्तलिफ़ काम करने की कोशिश करें, मुख्तलिफ़ तरह के काम। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं एज ए सेल्समैन, तो साथ में इंटरेस्ट शो करें फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में भी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी। अगर आप टीचर हैं और हमेशा लेक्चर पर डिपेंड रहते हैं, तो इसमें भी तब्दीली लाने की कोशिश करें। लेक्चर मेथड के साथ प्रैक्टिकल भी करें, ग्रुप डिस्कशन, सर्वेज, सेमिनार्स, इनको भी अपने टीचिंग मेथड में इंक्लूड करें। तो इन 4 मेथड्स को अगर आप ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग है उसको आप चेंज कर सकेंगे। आपका माइंड ओपन होगा, नए आइडियाज़ को आप रिसीव करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, नए आइडियाज़ को आप यूज़ करेंगे। तो जो आप काम नहीं कर सकते हैं उसको भी आप पॉसिबल बनाते हैं। तो इम्पॉसिबल को आप चेंज करते हैं पॉसिबल में। तो इस तरह आपकी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप्ड होगी। तो मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।